ایک اچھی سوچ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ انسانوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بندہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، ساتھ علم بھی دیا ہے، اور علم سے مراد دین کا علم۔ نمبر وہ جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں ہے۔ نمبر 3 وہ بندہ ہے جس کے پاس مال ہے، علم نہیں ہے۔ نمبر 4 وہ بندہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے۔ اب جو پہلا بندہ ہے جس کے پاس مال بھی ہے، اچھی پراپرٹی کا مالک ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، دین کا علم بھی ہے، سمجھ بوجھ بھی ہے، ایسا بندہ دین کے مطابق مال کا صرف اچھے انداز میں کرتا ہے، اچھی جگہ مال کو خرچ کرتا ہے، مال میں سے اللہ کا حق بھی نکالتا ہے، مال میں سے انسانوں کا حق بھی نکالتا ہے، غریبوں مسکینوں کو بھی دیتا ہے، اور خود اپنے لیے بھی فضول خرچی نہیں کرتا، اپنے بارے میں بھی فضول خرچی نہیں کرتا، ناجائز کاموں پہ خرچ نہیں کرتا، حرام کے کاموں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے مال کو اچھے طریقے سے خرچ کرنے والا آدمی، اچھے طریقے سے استعمال کرنے والا آدمی بنتا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ سب سے افضل ہے۔ نمبر 2 جس کے پاس علم ہے، مال نہیں ہے۔ اب ایک بندے کے پاس دین کا علم ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے وہ مال نہیں ہے۔ اب وہ کیا ارادہ کرتا ہے کہ اے کاش میرے پاس بھی فلاں کی طرح دین کا مال ہوتا، فلاں کی طرح اتنا مال ہوتا تو میں بھی فلاں بندے کی طرح اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دوسرا بندہ ہے، اس کی اچھی سوچ کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے، اچھے ارادے کی وجہ سے، فرمایا اللہ اس کو پہلے آدمی کے برابر اجر عطا فرما دے گا۔ حالانکہ پہلا مال خرچ کر رہا ہے، دوسرے کے پاس مال نہیں ہے، وہ خرچ نہیں کر رہا، لیکن صرف اس کی اچھی سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مالدار بندے کے برابر، جس کے پاس علم ہے، اللہ اس کے برابر اجر دے گا۔ نمبر 3 وہ بندہ ہے جس کے پاس صرف مال ہے، علم نہیں ہے، جہالت ہے، مال کو فضول خرچی کرتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ مال کو ضائع کرتا ہے، حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے، شباب کباب میں اڑاتا ہے، فحاشی عریانی میں اڑاتا ہے، نشے پہ اڑاتا ہے، ناجائز طریقے سے صرف کرتا ہے مال کا۔ فرمایا یہ بدترین آدمی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، لیکن وہ خواہش کرتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا۔ علم کی خواہش تو وہ کر نہیں رہا، وہ تو مال کی خواہش کر رہا ہے۔ وہ یہ خواہش کر رہا ہے کاش میرے پاس علم ہوتا ہے، میری راتیں بھی شباب اور کباب کے ساتھ گزرتی، میں بھی جو ہے وہ عریانی فحاشی کے اندر اور دیگر برائی کے کاموں میں جو ہے وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر میں بھی پیسہ جو ہے وہ اڑاتا، خوب موج مستی کرتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس چوتھے بندے کو تیسرے بندے کے برابر گناہ میں برابر شامل کر لیا جائے گا، حالانکہ اس نے گناہ کیے نہیں ہیں، اس کے ارادے کی وجہ سے اللہ اس کو تیسرے بندے کے برابر گناہوں کا وبال اس پر نازل کریں گے، گناہوں کے اندر برابر شریک بنا دیں گے۔ اب اس مثال میں 2 لوگ ہیں، ایک یہ سوچتا ہے میرے پاس پیسہ آ گیا، میں امیر بندے کی طرح اچھے کاموں میں جو نیک بھی ہے، اچھے کاموں میں خرچ کروں گا، اس کو امیر کے مطابق جو اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے نیکیوں کا صلہ مل جائے گا۔ دوسرا کہتا ہے میرے پاس پیسہ ہو گیا، میں بھی اپنا عیاشی کے ساتھ زندگی بسر کروں گا، اس کو تیسرے بندے کے ساتھ گناہوں میں شریک کر دیا جائے گا۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، بات عمومی کلیہ یہ ہے کہ انسان اگر برائی کا سوچتا ہے، سوچ پہ گناہ نہیں ملتا، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں سوچ پہ گناہ ملتا ہے۔ جب انسان سوچ کے ساتھ ساتھ عزم کر لے، گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ صحابہ کرام نے فرمایا تھا اللہ کے رسول قاتل کی ہمیں سمجھ آتی ہے جہنم میں جا رہا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے میں حریص تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کو بھی گناہ ملے گا۔ تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان جب سوچ لیتا ہے، اگرچہ وہ گناہ کسی حساب سے نہیں کر پاتا، لیکن اس کا گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مثال بالکل واضح ہے، اگر آپ اچھا سوچیں آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے، اگر برا سوچیں تو آپ گناہوں کی دلدل میں جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ
اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اچھی سوچ سے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔